یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. عربی کا یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ اسی مہینے میں امام الانبیاء سید الانبیاء ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اور اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی ہے. مسئلہ الگ یہ ہے کہ لوگوں نے تاریخ اور ڈیٹ کو خالی بدل دیا ہے. جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس دن لوگوں نے پیدائش کا جشن بنا دیا ہے اور جس دن پیدائش ہوئی ہے اس دن ندارت کو. بہرکیف اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. وہ نبی جو اپنی امت کو بڑی چاہنے والے نبی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں, میں اپنے بھائیوں کو سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. فوراً صحابہ کرام نے ٹوک لیا, کہا اللہ کے نبی کیا ہم لوگ آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ اللہ کے نبی آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ہوا, تم اصحابی, تم لوگ میرے ساتھی ہو. میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی آیا نہیں ہے دنیا میں, جو مجھ کو بنا دیکھے ہم پر ایمان لائے گا, ہم کو رسول مانے گا, وہ میرا بھائی ہے. اللہ اکبر. ہم کو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کہا ہے, دیکھنا چاہتا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تڑپتے تھے اپنی امت کے لیے. ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا کرم ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں, ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا احسان. قیامت کے دن جہاں سارے نبی جہاں سارے لوگ اپنے اپنے نبی کے جھنڈے تلے ہوں گے, اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, وہاں انشاءاللہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, ہے کہ نہیں؟ جو سید الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم ہے, ہم اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے انشاءاللہ. یہ بہت بڑی اور بہت بڑا احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. آج ہم اور آپ لا الہ الا اللہ جو پڑھتے ہیں یہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا احسان ہے. بہت بڑا احسان ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, ایک اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں, ایک اللہ کے سامنے اپنے جھولی کو پھیلاتے ہیں, ایک اللہ سے مانگتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا احسان ہے ہم کا, بہت بڑا احسان. ورنہ پتہ نہیں ہم ابھی کس آستان اور کس مزار اور کس داستان اور کس ملتی کے جا کر کے گھنٹہ بجائے ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا احسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کو آپ توحید و لا الہ الا اللہ پڑھیں. بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روتے تھے. قرآن کے اندر ایک دعا آیا ہوا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کیا تھا, فَإِنَّهُمْ تُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بڑی اپنی امت سے محبت کرتے تھے. اللہ کے اپنی امت کے لیے, ہمارے لیے اپنے وطن کو چھوڑنے والا نبی, پیٹ پر پتھر باندھنے والا نبی ہمارے لیے, مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کرنے والا, رات کو اٹھ کر کے رونے والا ہمارے لیے وہ نبی تڑپ جاتے ہیں, فوراً رات کو اٹھتے ہیں, ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں, اللہ زاروں پہ دار رونے لگتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کر لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کر لیا, اللہ میری امت کا کیا ہوگا. فکر دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه عنتم ما حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللہ نے کہا کہ نبی ایک رسول بھیجا ہوں, تمہاری تکلیف کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے,
تمہیں تکلیف ہو، مشقت ہو تمہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا گہرا گزرتا ہے. لیکن افسوس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹا ایسے ہی ہے جیسے تم لوگ آگ کو جلاتے ہو. آگ دیکھتے ہیں آگ جلانے کے بعد کیا ہوتا ہے، اتن پتن پروانے شمع آ کر کے دیکھ کر کے گرتا ہے جلنے کے لیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم لوگ میں پکڑ کے تمہیں بھگا رہا ہوں، ہٹا رہا ہوں، لیکن تم لوگ کو ایسا کہ تم لوگ جہنم ہی کی طرف دوڑ کے جا رہے ہیں. بچوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر زاروں کے تار رو رہے ہیں. اللہ نے بھیج دیا، اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ جاؤ فرشتوں پوچھو نبی کیوں رو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس. کہا اللہ کے نبی ماں یبکی کا کیوں آپ رو کیوں رہے ہیں. اللہ کے نبی کہا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے دعا کر لیا، حضرت ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا کر لیا، میری امت کا کیا ہوگا. دھڑک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبرائیل جاتے ہیں، کہا اللہ کو تو سب معلوم ہے. کہا اس طرح کی بات ہے. کہا کہہ دو جا کر کے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے تعلق سے خوش کر دیں گے. سمجھیے جنت میں سب سے بڑی تعداد امت محمدیہ کی ہوگی، یاد رکھیے. سمجھ گئے کہ سب سے بڑی تعداد امت محمدیہ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا اپنی امت کو، دیکھا ایک طرف کنارے پر کہ بہت بڑی تعداد ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا یہ میری امت. کہا نہیں، آپ تھوڑا سا ادھر آ کر کے دیکھیں، اس سے بڑی تعداد میں نظر آیا کو امت محمدیہ. کہا یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی قوم کے لوگ. کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ نبی تو ایسے ہوں گے جن کے ساتھ جن کا متبع جن کا پیروکار کہا کہ ایک بھی نہیں تھا. تو آپ یاد رکھ جانیے کہ ایسا نہیں کہ بہت کثرت میں لوگ جن کو مانتا ہو وہی صحیح ہو. سمجھ گئے کہ نہیں، یہ صحیح اور حق کی دلیل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کہہ دیجیے ہم خوش کر دیں گے آپ. بڑی تڑپتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے. آپ سب جانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے بڑی محبت تھی، مسواک بہت پسند کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ جب آپ اس دنیا سے جا رہے تھے تب بھی آپ کو مسواک کیا گیا. لیکن نہیں، نا 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 نا، اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، کہیں مشقت کی وجہ فرض نہ ہو جائے میری امت پر. لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع عند كل صلاۃ. ہر نماز کے اوپر میں واجب کرا دیتا، اللہ کے نبی کہتے ہیں، لیکن ڈر مشقت ہو جائے نہیں چاہتے تھے اللہ کے نبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو تاخیر سے آئے، عشاء کی نماز پڑھائے. اللہ کے نبی نے کہا سچ پوچھو میں اسی وقت نماز پڑھا تھا کیونکہ یہ ٹائم اچھا ہے، لیکن نہیں مشقت ہو جائے، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے تکلیف ہو جائے. اللہ کے نبی بڑے تڑپتے تھے اپنی امت کے لیے. ایک شخص نے نماز پڑھائی تو پڑھاتے وقت کیا ہے عشاء میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. جماعت چھوڑ کے وہ آدمی بھاگ گیا، کمپلین پہنچ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، سنو امام صاحب کو بلا کر کے کہا کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ لوگ مزدور ہیں، کام کاج کرتے ہیں، تھکے رہتے ہیں، تم اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہو، مختصر پڑھایا کرو، ہلکی نماز پڑھایا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھاتے تھے، بوڑھوں کا لحاظ رکھتے تھے، کمزوروں کا لحاظ کرتے تھے، بچوں کی رونے کی آواز آتی تھی نماز کو ہلکی کر دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی تڑپتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے. تو وہ نبی اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ نبی کے ہمارے لیے اسوہ تو ہے، لیکن نبی کی اسوہ بنانا بڑا مشکل ہے کہ تو طریقہ طرز زندگی آپ خود آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ مسلمانوں کا اٹھا لیجیے. اب دیکھیے اسوہ ماننا، اسوہ بنانا بڑا مشکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو اٹھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کو اٹھائیے. بس ایک جملہ حضرت انس نے کہا، جنہوں نے 10 سال جس کی غلامی کی ہو، 10 سال خدمت کیا ہو، جو آدمی 10 سال جس کے ماتحتی میں رہا ہو، بس یہ جملہ خالی کہہ دے کہ
میں 10 سال رہا ہوں لیکن میرے مالک نے مجھے 10 سال میں کبھی اف نہیں کہا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی بات ہے، بولو بولو، بہت بڑی بات ہے کہ نہیں بڑی بات ہے؟ ارے آج انسانوں کا ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اگر کچھ اللہ اسے دے دیتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی باتوں میں تلخی آ جاتی ہے، اس کی چال میں تھوڑا بڑکپن آ جاتا ہے، اس کی بات بولی لہجے میں تھوڑا سا گھمنڈ آ جاتا ہے۔ آپ آزما کر کے دیکھ لیجئے، آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے، وہ چھوٹوں کو سلام نہیں کرتا ہے نہ وہ دوسروں کو سلام، کیوں؟ اس کے اندر وہ تلخی آئی ہے، وہ پیسے کا غرور اور گھمنڈ ہے۔ دنیا کے اندر سب سے اچھا انسان کوئی ہے تو کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کام کے لیے، کہا جاؤ وہ کام کر کے آؤ، آپ مالک ہیں، آپ کے ماتحتی آپ کا اسٹاف ہے، آپ بھیج دیے۔ اللہ کیا نبی تھے! حضرت انس کہتے ہیں میں باہر دیکھا بچے کھیل رہا تھا، میں بھی کھیلنے میں مشغول ہو گیا، دیر ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈنے کے لیے آئے، دیکھ رہے کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جا کر کے پیچھے سے دیکھ رہے، حضرت انس ڈر گئے کہ کیا کہیں گے کہ مجھے کام کے لیے بھیجا تھا، میں یہیں اب تک ہوں، آپ نکلتے تو مارتے پہلے بیٹھ، تم نے کام کیا، میں تم کو کہاں بھیجا تھا، تم یہیں کھیل رہے۔ حضرت انس دیکھیں اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں، کہہ رہے انس میں نے تم کو جہاں بھیجا تھا وہ کام ہو گیا؟ کہا نہیں اللہ کے نبی میں بھول گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہنس رہے ہیں، تلخی آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہمارے درمیان ہوتے تھے، باہر سے کوئی اجنبی آتا تھا، کوئی مسافر آتا تھا، اللہ کے نبی کو پہچان نہیں پاتا تھا کہ اس بھیڑ میں نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نہیں پہچان پاتا تھا۔ آج بھائی جس کا عہدہ ہے، جس کا منصب ہے، جس کی کرسی ہے، اس کی کرسی الگ ہونی چاہیے، اس کے آگے پیچھے چلنے والے کا ایک ہو آدمی۔ ایک عورت قبر کے پاس بیٹھی تھی، اپنے بچے کی وفات پر وہ غم منا رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ صبر کرو صبر کرو۔ یہ عورت کہتی ہے کہ آپ کو کیا معلوم، جس کو بیتتی ہے وہی جانتی ہے، آپ کو کیا؟ کچھ دیر کے بعد کسی نے کہا کہ معلوم ہو گیا وہ عورت وہ کون تھے؟ کہا وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا اللہ کے نبی تھے اور آگے پیچھے کوئی باڈی گارڈ نہیں، سمجھ رہے کہ کہا کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا، کیسے جانیں گے؟ کہا مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں اللہ کے نبی سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن یہ عورت خود آتی ہے اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے، اور جب ملنے کے لیے آتی ہے تو یہ سوچتی ہے کہ کتنا درمان لگا ہوگا اللہ کے نبی کے گھر پہ، لیکن ہائے افسوس، سید ولد آدم، تمام کائنات میں سب سے بہتر انسان، انسانوں میں سب سے بہتر انسان، دنیا کے اندر سب سے اچھا انسان، جب مائیکل ہارٹ نے سب سے اچھی جو کتاب لکھا تھا 100 نامی، سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا کہ دنیا کے اندر سب سے عظیم اگر کوئی انسان ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ عورت کہتی کہ میں اللہ کے نبی کے دربار میں گیا، ایک بھی دربان نہیں تھا، ایک بھی دربان نہیں تھا، میں سوچا اس کے آگے پیچھے باڈی گارڈ ہوں گے لیکن کوئی نہیں اللہ۔ صحابہ کہتے پہچان نہیں پاتے تھے۔ آپ کی تواضع دیکھیے، آپ کی خاکساری دیکھیے، آپ کی عاجزی دیکھیے، آپ کی انکساری دیکھیے، نمونہ بناؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت ابو بکر خود کہتے ہیں کہ جب ہجرت کر کے ہم لوگ گئے مکہ سے مدینہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑا عمر دراز تھے، بزرگ تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں تھا، سلام کس کو کرتے تھے؟ اللہ کے بندوں حضرت ابو بکر کو کرتے تھے کہ یہی اللہ کے نبی۔ لیکن جب دھوپ آ گئی، اللہ اکبر، جب دھوپ آ گئی تو حضرت ابو بکر چھتری کو نکال کر کے، یا جو بھی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ جب سایہ کرنے لگے، تب لوگوں نے جانا کہ نہیں نبی یہ نہیں ہے، نبی یہ ہے۔ اللہ نبی کی تواضع، کوئی بڑک پر نہیں، کوئی کبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں۔ کام کرنے والی عورت آتی تھی، اللہ کے نبی کو پکڑ کر کے لے جا کر کے گھنٹوں گھنٹہ بٹھا کر کے بات کرتی تھی۔ ارے ہمارے اندر میں نے کہا تھوڑا سا اللہ میاں دے دے تو تلخی آ جاتی ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، لہجہ ایکسنٹ بدل جاتا ہے اس کا، کیوں وہ نہیں بولتا، اس کا پیسہ بات کرتا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ
اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی. آپ اٹھائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نقل، ایک ایک وٹ، ایک ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حدیث کے اندر موجود ہے. دنیا کے اندر کسی انسان کا وہ چیز موجود نہیں ہے. کوئی بھی، آپ تاجر بننا چاہتے ہو، آپ اچھے باپ بننا چاہتے ہو، آپ اچھے شوہر بننا چاہتے ہو، آپ اچھا جج بننا چاہتے ہو، آپ اچھے باپ بننا چاہتے ہو، کچھ بھی بننا چاہتے ہو، آپ پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. اٹھائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا چیپٹر ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا تھے. اٹھائیے اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا نا ایک ایک عقل نقل آپ کا محفوظ کیا گیا ہے. اللہ نے پورا کا پورا محفوظ رکھا. دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں. اور صحابہ کیسے محفوظ کرتے تھے، قربان جائیے. اسی لیے شوق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہیں، پیدا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں، کوئی انسان ایسا گزرا وہ انسان کے اندر اتنی عاجزی، یہ تواضع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں صحابہ، ارے بھائی آپ ہنسو گے تو میں کہوں گا کہ آپ ہنس رہے ہیں، لیکن صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جب ہنس رہے تھے تو حتیٰ ذالک اللہ کے نبی جب ہنس رہے تھے تو اس طرح ہنسے کہ آپ کی ڈاڑھ نظر آ گئی. اللہ مطلب ہنسنے کا انداز کیا تھا وہ بھی صحابہ نے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اللہ سے دعا کرنے کے لیے تو آپ کی بغل کی سفیدی نظر آ رہی تھی. اس طرح اللہ کے نبی اٹھائے. مطلب اس کے بعد کا صفت جو کیا ہے اللہ کے نبی کا، قربان جائیے. ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک ایک خط محفوظ کیا. آج آپ اٹھائیے کسی ماں اس نبی کو جانے بغیر، دیکھیے نبی کا نام کا نعرہ لگانا اور نبی کا جھنڈا لگانا بڑا آسان ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ بڑا آسان ہے نبی کا جھنڈا لگانا. ارے نبی کا جھنڈا لگا دیے ہر ہر گھر میں، نبی کے باتوں پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. اس کو اسوا ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے. سمجھ، اسوا تو ہے لیکن بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. نعرہ تو لگا دیے سب کو کہ نہیں ٹھیک ہے، آئے نور کی آمد، نعوذ باللہ. جب تک نبی کو نہیں جانو گے، جانو اس کو، تب تک تمہارا عقیدہ درست نہیں ہوگا. پہلی بات آپ کو بتا دیں کیا ہے کہ نبی کو جان. لوگوں کا عقیدہ کیا ہے آپ دیکھیے گا، ہر وقت پڑھتا ہے لوگ نور من نور اللہ. کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نور نہیں ہے، یاد رکھیں. عقیدہ درست. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے. جیسے انسان ہم ہیں، اللہ کے نبی بھی ویسے ہی انسان تھے. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انکم الہ واحد. ارے بس فرق اتنا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس وحی آتا تھا آسمان سے، ورنہ جیسے ہم بھی کھاتے ہیں، جیسے ہم بھی بازاروں میں چلتے ہیں، اللہ کے نبی بھی ویسے ہی انسان تھے. لیکن لوگوں نے اسے نور بنا دیا. یہ عقیدہ بھی کرا. جب تک نبی کو جانو گے نہیں عقیدہ درست نہیں ہوگا. لوگوں نے اللہ کے نبی کو حاضر و ناظر سمجھ لیا، عالم الغیب جان لیا، لیکن اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں جانتے تھے. یاد رکھیں، نہیں جانتے تھے اللہ کے. اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندو، اگر عالم الغیب ہوتے، غیب کی باتوں کو جانتے تو بولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ پر جو زنا کا تہمت لگایا تھا، اللہ کے نبی مہینوں بھر پریشان تھے، اپنی بیوی کو الگ چھوڑ دیا تھا، مہینوں بھر پریشان تھے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے یہ جھوٹا الزام؟ بولو بولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں جب جوتی میں گندگی لگ گئی، حضرت جبرائیل آ کر کے بتاتے ہیں نماز کی حالت میں کہ اللہ کے نبی آپ جوتا اتار لیجئے، جوتی میں آپ کی گندگی ہے. اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو پتہ نہیں چلتا. بولو، نہیں عالم الغیب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر عالم الغیب ہوتے تو احد کے میدان میں ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید کیا جاتا، آپ گڑھے کے اندر گر جاتے، 70 اچھے صحابہ شہید ہو جاتے. کیوں؟ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ خالد بن ولید پیچھے سے آ رہا ہے، اس حملہ کرے گا ہمارے اوپر پیچھے سے، جاؤ ادھر سے دفاع کرو تم لوگ. لیکن نہیں، اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا کہ عالم الغیب تھے. عقیدہ درست نہیں ہوگا جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیرت کو جانو گے نہیں. اللہ کے بندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے غم جانتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ امام صاحب
وہ جو فجر نماز کے پڑھنے کے وقت ہم آنکھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، وہ کون سی نماز ہے؟ وہ کون سی؟ وہی قنوت نازلہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ کنٹینیو پڑھے تھے۔ کب؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے دھوکے میں آ کر کے 70 اچھے قاری تھا جو کاتبین وحی میں سے تھے، ان کو دھوکے سے جا کر کے قتل کر دیا تھا۔ اگر اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا، علم غیب ہوتا، تو کبھی ان کو نہیں بھیجتے وہاں کے جاؤ تم لوگ کو دھوکا سے قتل کر دے گا۔ جو اللہ کے نبی کے پاس وحی آتا تو یہی لوگ لکھنے والے تھے، لیکن نہیں، اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے، وہ ہماری طرح انسان تھے۔ بس فرق اتنا تھا کہ بس اللہ کے نبی کے پاس وحی آتا ہے، وحی آتا تھا، ہمارے پاس وحی نہیں آتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہیں کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ احسان کتنا ہے اللہ کا، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ احسان اللہ کے نبی کا ہمارے پر ہے کہ نہیں؟ بولو بولو، ہے کہ نہیں؟ ارے اللہ کے بندو، قیامت کا دن تم بھی اپنے فکر میں ہوگے، میں بھی اپنے فکر کروں گا، کون کس سے پوچھے گا قیامت کے دن؟ ارے مسئلہ تو یہاں تک آئے گا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس بیٹے کے لیے پوری دنیا میں نے جمع کیا، جس بیوی کے لیے میں اتنا کر رہا ہوں، جس آل و اولاد کے لیے میں نماز چھوڑ رہا ہوں، وہی آل و اولاد قیامت کے دن ہمارے سے جدا ہوگا، بھاگے گا کہ نہیں؟ آج مجھ سے سوال کرو، کہنے والے نے کیا قرآن نے یہاں تک کہا کہ پوچھے گا کہ بولو اگر تمہارا پورا خاندان، پورا کنبہ قبیلہ کو تم اگر بدلے میں دے کر کے جہنم میں ڈال دو گے، تم بچنا چاہو تو ہاں میری پوری فیملی لے کر کے آگ میں ڈال دو لیکن مجھے بچا لو۔ بھائی وہاں ایسا ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، لیکن اس جگہ پر اللہ کے نبی کی زبان سے کیا لکھ دے گا جانتے ہیں؟ جی 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 اللہم امتی، اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی میرے، آپ کے قول، آپ کا فعل، آپ کی حق، آپ کی نقل صحابہ کرام عمل کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں بس نعرہ ہے کہ نبی آئے، بس جشن آمد رسول، نعوذ باللہ، نبی کے باتوں پر عمل کرو، سمجھ گئے؟ نبی کے قول پر عمل کرو۔ اگر آپ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو درشن بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک جانو گے نہیں، قرآن بھی نہیں سمجھ میں آئے گی، نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اٹھائیے آپ قرآن پڑھیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا سمجھو گے تم قرآن میں؟ پڑھو قرآن، اٹھاؤ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ارے نسل کٹا تو تم، آپ نہیں، اللہ کے نبی وہ نسل کٹا ہے، کیا سمجھو گے قرآن میں؟ ہاں کیا سمجھو گے قرآن؟ بدر کا واقعہ سمجھو گے قرآن میں؟ احد کا واقعہ سمجھو گے قرآن میں؟ تبوک کا واقعہ سمجھو گے قرآن میں؟ نبی کو جاننا ہوگا۔ کتنا جانتے ہیں اللہ کے نبی کو؟ بولو۔ آج افسوس یہ ہے، افسوس ہی ہے یہ، آج کے نیو جنریشن کے لوگوں کو پوچھو، بولا ہیرو تو پورا بایو ڈاٹا، اللہ کی قسم بول رہا ہوں، پورا بایو ڈاٹا اس کا نکال دے گا کہ یہ ہیرو کا یہ فلم اتنا سن میں نکالا تھا، اس کے اندر یہ ہیرو اور یہ گنڈا اور یہ ہیروئن تھی۔ فلاں کھلاڑی کے بارے میں پوچھو، ہاں فلاں کھلاڑی نے اتنا سن میں اتنا سینچری مارا تھا اور سب سے لمبا سکس اتنا سب سے لمبا ان کا۔ نبی کے بارے میں پوچھو، تھوڑا پوچھو کتنا جانتے؟ ارے جھنڈا نکالنا بڑا آسان ہے، نبی کو جاننا بڑا مشکل ہے۔ سمجھ؟ نبی کے صحابہ کے بارے میں پوچھو کہ خلافہ اول کے خلیفہ کون ہے، دوم خلیفہ کون ہے، نہیں معلوم۔ میں نے شاید ایک مرتبہ آپ کو واقعہ بتایا ہوگا یا سنے ہوں گے، امیتابھ بچن وہ KBC جو چلاتا ہے کون بنے گا کروڑ پتی، بہت وہ وائرل ہوا تھا، جو آپ سب جانتے ہوں گے شاید، بہت پڑھا لکھا تھا، بہت پڑھا لکھا۔ اسی کو سے پوچھا تھا کہ بتاؤ، نام لے کر کے کہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل اور کچھ لیا تھا نام، کہا کہ اس میں سے بتاؤ کہ اس میں سے نبی کون ہے۔ نے کیا کہا تھا ایسے ہی، تو اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کون فرشتہ ہے کون نبی ہے، اتنا جانا۔
جاننا ڈھنڈا لگانا بڑا آسان ہے، لیکن نبی کے قول فعل عمل سنت پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ جب تک نبی کو جانو گے نہیں، جانو ان کو، قرآن پر عمل نہیں کر پاؤ گے، نہیں سمجھ پاؤ گے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ارے کیا ہوا فیل والوں کے ساتھ؟ یہ قرآن میں نہیں ہے، پڑھنا ہوگا آپ سیرت کی کتابوں میں، سمجھ گئے؟ بہر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی مہینے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری جانیے، آپ کو جانو، آپ کی سیرت کو پڑھو، جب جانو گے پہچانو گے تو آپ کے اندر صبر بھی آئے گا، حوصلہ بھی آئے گا۔ 10 سال پہلے جس نبی کو جہاں پیدا ہوئے تھے وہاں سے نکال دیا گیا، وہاں کوڑے ڈالے گئے، وہاں سے گھر سے بے گھر کر دیا گیا، لیکن 10 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر آتے ہیں فاتح بن کر کے۔ 10 سال پہلے حضرت بلال حبشی جہاں پر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے جرم میں مارا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا، آپ کو برداشت نہیں باہر کیا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھی، 10 سال کے بعد وہی بلال حبشی کعبے کی چھت پر جا کر کے اذان دے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو عام دے رہے۔ وائد قوم کی وہ وقت خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلے مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اللہ کے بندو وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک میں ہمارے درمیان آئے، اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں ہم سے چلے گئے۔ آج ضرورت ہے کہ نبی کی سیرت کو جانیں، پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، آپ کے قول اور فعل پر عمل کریں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم تماموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری الہ ہم تماموں کو نیک و صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہے اللہ تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جب تک زندہ رہے اللہ اسلام پر خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا